تعریف کرنے والا مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، شمال کا ہو یا جنوب کا ہو، عربی ہو یا اجمی ہو، کسی خاندان اور کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، یہ الفاظ بڑے پیٹنٹ۔ کسی خاندان یا کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، اللہ جسے توفیق بخش دے۔ جو بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی تعریف کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے اور اس کے اخلاص کے مطابق اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اخلاص کے مطابق، اخلاص جو ہے تمام اعمال کی بنیاد ہے، اور اخلاص اللہ جانتا ہے کہ یہ کس نیت سے عمل کر رہا ہے۔ اللہ کی تعریف کے بعد اس کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں درود کروڑوں درود بیچنے کے بعد میں نے اللہ کے مقدس کلام نعرین کتاب سے چھوٹی سی برکت کے لیے ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا پالنے والا رب ہے۔ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشا ہے یہاں مل بیٹھ کر ہم اس کی تعریفات کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا نام جپ رہے ہیں، اس کے محبوب کا نام پکار رہے ہیں۔ اس لیے ہماری نیت کیا ہے، ہمارا اخلاص کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ ہم پہ کرم فرما دے، اللہ ہمارے دونوں جہان پہ کرم فرما دے، اللہ ہماری دینی دنیاوی مشکلات حل فرما دے، اور ہم صحیح صراط مستقیم پر چل کر سنت سیرت کی پابندی کرتے ہوئے ہم جو ہے اپنا وقت زندگی کا گزاریں۔ میں کوئی آپ سے کوئی زیادہ مسئلہ مسائل نہیں کرنا چاہتا، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، صرف بات، وہ بات بڑی قیمتی ہے جو میں عرض کروں گا۔ اگر اس بات کی سمجھ آ گئی تو مسائل حل ہو جائے گا کہ سب سے بڑا معمہ ہے کامل انسان ہونا۔ یہ موضوع بڑا مشکل موضوع ہے اور اس کو کوئی پریکٹیکل لائف والا ہی بیان کر سکتا ہے، ہر آدمی اس موضوع پر بیان نہیں کر سکتا۔ کامل انسان کیسے بن سکتا ہے؟ اس وقت کامل انسان ہو سکتا ہے جب تک اس کا روح اور اس کا جسم جو ہے وہ یکجا نہ ہو۔ روح اور جسم جب تک یکجا نہ ہو اتنی دیر تک انسان کو اللہ کی رحمت حاصل
کل روح من امر ربی، کیونکہ یہ روحانی محفل ہے نا، اور ہمیں اسی کے متعلق جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. کیا خیال ہے؟ قرآن پاک کا فرمان ہے، روح کیا ہے؟ روح میرے رب کا امر ہے، حکم ہے. یہ بڑا ضروری باتیں میں کر رہا ہوں، شاید آپ سمجھ لیں اس کو. روح کیا ہے؟ روح میرے رب کا امر ہے، اور جب تک یہ امر ہے یہ انسان ہے، اور جب امر جو ہے وہ ختم ہوگا، کیونکہ اللہ نے تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سانس لینے کی حق مقرر کر رکھا ہے. جب وہ تعداد پوری ہو جائے گا، جرمن جاپان انگلینڈ کے جدید ترین کمپیوٹر اور جرمن جاپان کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی تمہیں روک نہیں سکتے. اور بعض لوگ تو اس روح کو نہیں مانتے، وہ نام کمپنی انسان ہے جو روح کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں آدمی مر کے مٹی ہو جاتا ہے، تو جب مٹی ہو جاتا ہے تو وہ برزخ کی زندگی کہاں جائے گا؟ اس اسٹیپ کے بعد ایک زندگی جو ہے وہ آئے گا، اور اس کو بتا دی یہ تربیت نہیں ہے نا، بیٹھے گا پھر سمجھ آئے. فقراء کی زندگی میں یہی تو سکھایا جاتا ہے، ادب طریقت بیٹھے میں بیٹھے. طریقت کیا ہے؟ ادب کا نام ہے. اور فقراء کی محفل میں ادب سکھایا جاتا ہے. اور ادب ہی اصل مقام ہے. ٹھیک ہے. طریقت کیا ہے؟ طریقت میرے نبی کا طریقہ کار ہے. جیسے نبی اپنے صحابہ میں تھا، اس طرح پیر اپنے مریدوں میں ہوتا ہے، اور یہ وہی طریقہ کار ہے. جب سرکار کی محفل لگی ہوتی تھی تو دیوانے ایسے چپکے کے بغیر سرکار کے چہرے کو دیکھتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے اور سرکار کی زیارت کرتے تھے. کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ سبا ہوگا، کیسے وہ لوگ ہوں گے، کیسی وہ گھڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا جب اوپر والا سرکار کی شکل میں بیٹھا ہوگا. عاشق لوگ کہتے ہیں وہ رات 63 سال مدینے کی گلیوں میں پھرتی رہی. قرآن کی دلیلیں وادی اللہ وادی کیا پڑھ رہے ہیں؟
کی اطاعت ہے. یہ قرآن کی دلیل ہے. اور روح کیا ہے؟ روح میرے رب کا عمل ہے. اور یہ عمل کہاں سے ملتا ہے؟ نمازیں پڑھنے سے، تسبیح گمانے سے، سجدے پڑھنے سے یہ ملتا ہے، چیرا کشیوں سے یہ ملتا ہے. نہیں نہیں، یہی تو ایک نایاب چیز ہے جو اللہ والوں کی چاہتی سے ہم حاصل کرتے ہیں. سونے مرشد کی نگاہ سے، سونے مرشد کی نگاہ کے بغیر یہ امر، یہ حکم تم حاصل نہیں کر سکتے. اگر تم اس ذات کو پانا چاہتے ہو، اس کا حکم اور آرڈر جو ہے وہ تم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو کسی مرشد کامل کے بغیر یہ تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا. یہ روح اور چیز ہے جو انسان کے جسم میں یہ چلتا پھرتا ہے، وہ چیز روح کچھ اور ہے. یہ الگ مضمون ہے، لیکن میرا مضمون روح کا ہے، کیونکہ آپ روحانی لوگ ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہونا چاہیے. نمازیں پڑھنے سے انسان کو وہ ذات نہیں مل سکتا جب تک کوئی مرشد کامل تمہیں یہ چیز نہ بتائے. کیوں؟ کہ سلوک کی منزل کے بغیر اس ذات کو نہیں پایا جا سکتا. اور الحمدللہ رب العالمین جو ہمارے شیخ کامل حضور پیر جی مبارک آخر زادہ سیف الرحمان ایک ایسے کامل پیر و مرشد ہے، جس طرح کالج میں نصاب کی طرح وہ سبق پڑھایا جاتا ہے، اس طرح یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سبق پڑھاتے ہیں اور پڑھا کے مور لگا کے پھر اجازت دیتے ہیں جاؤ یہ کام لوگوں کو بھی سکھاؤ. کوئی اور راستہ نہیں. اے جی 11 دفعہ یاسین پڑھ لیں، کی دفعہ پڑھ لیں، یہ کام کر لیں، اس طرح وہ ذات نہیں ملے گا. ہاں کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہے، کتابیں نہیں پڑھی ہیں اس چیز سے. ادھر لکھا ہے قلب، روح، شری، خفی، نفسی، اخفا، نفسی، قلبی اور نفی اخبار، یہ تو کتابوں میں بھی لکھا ہے. لیکن جب تک وہ مرد کامل تمہاری چھاتی پہ توجہ نہیں کرے گا اپنی نگاہ سے، اتنی دیر تک وہ مزہ اور وہ سرور تمہیں حاصل نہیں ہو سکے گا. اگر ویسے تم کتابوں سے پڑھ کر تم اللہ ادا کرو تو اس سے بھی تجھے تدراج حاصل ہو سکتا ہے. اس سے پروازیں بہت شیطانی دور دورہ ہوتا ہے، آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، زمینوں کی سیر کر سکتے ہیں جی. ان کے مریضوں کو بھی ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ گمراہ مطلب کے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو سکون قلب ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے. ذکر کر کر کے مر جاتے ہیں، سکون کا ایک پورا نہیں ملتا ان کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اسی کی تلاش میں ہم مارے پھرتے ہیں. کوئی ایسا مرد ملے جو ایک نگاہ میں مست کر دے.
الست کر دے اس بات میں. اور جب وہ رات ملتے یا اس سے کسی کی نسبت اس مرد سے جب نسبت ہو جاتی ہے تمہاری تو تمہاری شکل سے نظر آ جاتا ہے کہ اس کا تعلق کسی مرد کامل سے ہے. کیونکہ تمہارا قلب جو ہے یہ روشن ہوتا ہے اور اس کی کرنیں تمہارے چہرے سے نظر آ جاتی ہے کہ اس کے اندر میں مداد کی روشنائی موجود ہے. کیوں کہ اس کی رنگت ہی کچھ علیحدہ ہو جاتی. کالے رنگ میں جب وہ اندر وہ چیز آ جاتی ہے تو کالا رنگ جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے. تو دوستو بھائیو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. جو یہاں آئے اللہ پاک ان کے درجات کی بلندی کرے. میں تو دعا دوں تم خوش نصیب ہو اس لیے کہ تم صحیح راہ پہ ہو. کیونکہ قانون ہے شریعت کا، شریعت جڑ ہے، طریقت اس کی فرع ہے. جب تک تم شریعت کی پابندی نہیں کرو گے تمہیں یہ پھل نہیں لگ سکتا. یہ بات یاد رکھو. ایسے لوگ موجود ہیں جو فقر کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، سنت سیرت کی پابندی نہیں کرتے. وہ شیطان کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، نبی کے غلام نہیں ہو سکتے. نبی کا غلام ہونے کے لیے سنت سیرت کا پابند ہونا لازمی ہے. یہ پہلی منزل ہے. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور چھڈو جی نیت دیا دوبارہ تو روٹی نیت نہیں کھا رہا کرنا. وہ کہتے ہیں جی قائم کرنا، قائم کرنے کو نماز کہتے ہیں. تو قائم تو قائم ہی ہے نا، بس قائم ہی ہے تو بھی تو قائم ہی ہے نا. پھر ایسے بدبخت لوگوں سے بچو. نبی کا فرمان سچا ہے. جو فقیر شریعت کا پابند نہیں تمہارے گلی محلے میں آئے تو اس کی معرفت کرنا تمہارے پر فرض بنتا ہے. تو شیطان کے ایجنٹ کو اپنے محلے اور گلی اور اپنے گاؤں میں اس کو داخل مت ہونے دو، کیونکہ وہ شیطان کا ایجنٹ ہے اور وہ تمہاری عزتوں کو خراب کرے گا. یہ بات میری یاد رکھو کہ نبی کا فرمان سنا رہا ہوں. اپنے پاس سے کوئی بات میں نہیں کر رہا، نہ کرنا چاہتا ہوں. بہت فقیریاں سر پہ لے کر گلیوں گلی نگر نگر خود تو سیدھی راہ پہ نہیں ہوتے، لوگوں کو کتب بناتے پھرتے. ایسے مقام والے فقیروں سے بچو. خاموش کرو. تم شریعت کا پابند ہو، نماز پڑھتا ہوں، باطن کو تو اللہ جانتا ہے کہ اس کے پاس کیا ہے. کم مت کم. تمہارے لیے اس کا ظاہری سنت سیرت کا پابند ہونا اور ظاہری لباس کا ٹھیک ہونا یہ بہت ضروری ہے. جب اس کا ظاہری لباس ٹھیک ہوگا تو باطن بھی انشاءاللہ اللہ اس کو عطا فرما دے گا. کیونکہ یہاں آپ لوگ اس لیے آتے ہیں کہ تمہیں سیدھی راہ ملے اور اللہ کا ذکر حاصل ہو جس سے ہمارے دلوں کو سکون ملے. الحمدللہ رب العالمین ہمارا تعلق وقت مجدد حاضر اثر سے ہے. میں اپنے شہر کامل کا چاروں خلیفوں چاروں سلاسل کا مطلق خلیفہ ہوں. آج کا نہیں بڑی دیر کا، تقریباً 25-30 سال ہو چکے. چاروں سلاسل کا مطلق خلیفہ ہوں. میں چاروں سلسلوں میں فیض دے سکتا ہوں. میں نے چاروں سلسلوں کے سلوک نکالتا ہوں اور سبق دی ہے میں نے، اور اس لیے میں تمہیں سبق دے سکتا ہوں. لیکن ہم نقش بندی مجدی صحفی ہیں
جب تک کوئی بھی کسی سلاسل کا فیض لینا چاہے تو اس کو پہلے ہمارے سلسلے میں سے داخل ہو کے نقش بندیہ، مجدیہ، سیفیہ، قادریہ کا فیض لینا پڑے گا۔ اس کے بعد کیونکہ ہر سلاسل کے بزرگ نے اپنے سلسلے میں سلوک بنا رکھے ہیں، اور میرے شیخ قمر فرماتے ہیں جب تک وہ مرد کامل وہ سلوک نہ طے کروائے اس سلاسل کا، اتنے دیر تک تم اپنی منزل اور اپنی مراد کو نہیں پا سکتے۔ آپ پر ضروری ہے کہ چاروں سلاسل، یہ تو ایک سڑک ہے جس سلسلے میں چل پڑے آخر منزل ایک ہی ہے، لیکن طریقہ کار تھوڑا سا الگ الگ ہے۔ لیکن کوئی بھی چاروں سلاسل میں کوئی بھی بزرگ ایسا نہیں ہے جس نے نصاب نہیں بنا رکھا اپنا۔ یہ قادری شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلے میں جو بھی داخل ہوگا اس کے بھی 8 اسباق ہے، اور وہ روزانہ اس پر دستک دے گا اور ان سے رابطہ قائم کرے گا روزانہ۔ اگر یہ کرتا ہے تو اس کی راہ ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا صرف بس تسبیحات آیات کریمہ پڑھ لیا، کلمہ شریف پڑھ لیا، تو وہ سیدھی راہ پہ نہیں ہے، اس کو اپنی منزل کی مراد نہیں مل سکتا۔ اس لیے بھائیو دوستو، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ ہم نے یہاں یہ بستی نورے والی میں 8 دن کے بعد